ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل طارع وانزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع. فهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع. ولا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير. وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العلي العظيم. ارشاد علی اور نظام الدین ابن جمال الدین شمس النظام بنت صدر محمد. صلوات
محمد برادران عزیز، حاضران گرامی، اس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اس کی تیسری قسط ہے سماعت۔ پوسٹر میں جو عنوان لکھا ہوا تھا وہ مرنے کے بعد کا تھا، حالانکہ ہم نے مرنے سے پہلے شروع کیا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے مرنے سے پہلے کی زندگی پر۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ وہی طے کر سکتا ہے کہ جو یہ طے کر لے کہ جینے میں کیا ہوا۔ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہماری زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے کیا ہوا ہے، تو ہم پھر یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے بھی قبر کے حالات جاننا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کو غور سے دیکھے کہ عام زندگی میں وہ کیسا انسان ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا معاملہ مبہم ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ مرنے والوں کی کیٹیگری کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کی موت کی خبر آپ نے سنی تو آپ نے افسوس کیا، اچھا مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی مرنے کی خبر آپ نے سنی تو اس اچھے میں تھوڑا سا تبسم بھی شامل تھا، اچھا مر گئے۔ کسی کے مرنے کی خبر آپ نے سنی تو پھر آپ اچھا کے بعد کہتے ہیں اچھا ہوا مر گئے۔ مرنے والوں کی بھی کئی کیٹیگری ہے۔ کسی کے مرنے سے کوئی خوش ہو جاتا ہے، کسی کے مرنے سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مر گئے ٹھیک ہے، سبھی کو مرنا ہے، وہ بھی مر گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کے مرنے کا افسوس ہوتا ہے۔ مرنے کا افسوس صرف انہی کے ہوتا ہے کہ جو زندگی میں کسی کے لیے مائع خیر بنے ہوتے ہیں۔ مرنے کا افسوس ہمیشہ ان کے ہوتا ہے جن کی زندگی دوسروں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ مرا کوئی ہے، رو کوئی رہا ہے، رشتہ دار وہ نہیں، رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی تھی رشتہ داروں سے اچھا کام میرے لیے کرتے تھے، میرے لیے رشتہ داروں سے زیادہ اچھے ثابت ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے زندگی جیتے ہیں کہ جن کے مرنے کا سبھی کو افسوس ہوتا ہے۔ کون انسان قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ یہ جو آپ کفن پہ شہادت نامہ لکھتے ہیں، یہ جو آپ نماز میت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا، یہ جو آپ گواہیاں دیتے ہیں، تو گواہی دینے کا حکم اس لیے ہے کہ اس کی قبر پر آ کر کھڑے ہو کر، اس کی میت پر آ کر کھڑے ہو کر تم گواہی دو۔ تمہاری گواہی کو بھی ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ہم ویلڈ مانتے ہیں، تمہاری گواہی کی بھی ایک حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی واقعی بہت اچھا انسان تھا، اس کے جنازے میں بھیڑ ہے، بھیڑ اس لیے ہے کہ سب لوگ آئے ہیں گواہی دینے کے لیے، تو جتنا گواہی دینے والوں کی تعداد بڑھتی ہے اتنا زیادہ مرنے والے کے لیے مفید ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اچھا انسان مرا ہے۔ جو انسان یہاں اچھا ہوتا ہے وہی انسان وہاں بھی اچھا ہوتا ہے، بدل تھوڑی جاتا ہے۔ جو انسان یہاں برا ہوتا ہے وہی انسان وہاں بھی برا ہوتا ہے۔
جو انسان عام مومنوں کی نگاہ میں اچھا نہیں ہو سکا وہ خدا کی نگاہ میں کیا اچھا ہوگا؟ جو انسان مومنوں کی نگاہ میں عزت دار ہے خدا بھی بہرحال اس کے ناموں میں ایک نام مومن ہے. جب عام مومن کی نگاہ میں ایک انسان کی عظمت ہے تو خدا کی نگاہ میں بھی عظمت ہے اس کی. کہاں یہ اچھا انسان تھا. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کہیں تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کبھی اپنے گناہ کا تذکرہ کسی سے مت کرنا. امام فرماتے ہیں اربعۃ من الذنب شر من الذنب. 4 گناہ ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. بہت غور کرنا نوجوانوں، بہت غور کرنا. 4 گناہ ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. امام فرماتے ہیں الاستحقار. یہ حدیث سن لیجیے، یاد آ گئی اس وقت، سنانا نہیں کہا. الاستحقار، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا. گناہ کر لیا اور اس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ارے جھوٹ ہی تو بولا ہے بھیا، کسی کا قتل تھوڑی کر دیا، کسی کا مرڈر تھوڑی کر دیا. میاں مرڈر کرتے اور اس کو گناہ سمجھتے تو ٹھیک تھا، لیکن تم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہو. یہ گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ. جو گناہ کیا اس کو گناہ سمجھو. خدا جانا کیا گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس گناہ کو تمہارے دیکھنے کا نظریہ چھوٹا یا بڑا بناتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. آپ راستے سے جا رہے ہیں، پولیتھین ہاتھ میں ہے، سبزیاں بھری ہوئی ہیں، منڈی سے سبزی لے کر آئے ہیں، گھر والوں نے سامان منگایا ہے، سامان ہاتھ میں بھرا ہوا ہے. ایک سائیکل والا آیا اور اس نے ٹکر مار دی. ذرا سا آپ کے ہاتھ میں خروچ آئی، ذرا سا، ٹھیک ہے. اب وہ سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو آپ نے جیسے ہی اسے آواز دیا کہ دیکھ کے نہیں چلتے تو اس نے پلٹ کے الٹے آپ کو گالی دے دی اور برا بھلا کہہ دیا. اور توجہ رکھیے گا، آپ کو کوئی چوٹ آئی تھی، آپ کا سامان گر گیا تھا، آپ کا کوئی نقصان ہوا تھا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، اسٹرچ ہوا. لیکن جب آپ نے اس کو ٹوکا تو اس نے اور الٹے آپ کو ہی برا بھلا کہہ دیا. ایک یہ بھی گناہ ہے. ابھی تھوڑی دور آپ آگے بڑھے تھے کہ ایک موٹر سائیکل والا آیا، اس نے ٹکر مار دی. اب آپ کے ہاتھ سے سامان بھی چھوٹ گیا، پولیتھین بھی پھٹ گئی، سبزی بھی گر گئی، آپ بھی گر گئے. لیکن جیسے ہی آپ کو گرا ہوا موٹر سائیکل والے نے دیکھا، فوراً روکا، اسٹینڈ پہ اپنی بائک لگائی، آپ کے ساتھ جھک کر آلو آپ کے چننے لگا، آپ کی سبزیاں چننے لگا، اپنے پاس سے ایک تھیلی نکالی، ایکسکیوز کیا، سوری کیا. آپ نے کہا نہیں چلی کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نظر انداز کر دیا. یہ والا گناہ بڑا ہے یا وہ والا؟ انصاف سے بتائیے. گناہ یہ والا زیادہ بڑا ہے نا، کہ جس میں نقصان بھی ہوا ہے، آپ بھی گرے ہیں، سامان بھی گرا ہے، لیکن آپ کو غصہ اس پہ ہے یا اس پہ ہے؟ آپ ناراض اس سے ہیں یا اس سے ہیں؟ مولانا اس سے تو نہیں ناراض ہے، کیونکہ اس نے جو گناہ کیا وہ اس پر نادم ہے. وہ جو گناہ کر رہا تھا اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا. چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان گناہ کو گناہ سمجھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ گناہ ہے. گناہ کا مطلب خدا کے مقابلے میں آپ آ گئے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، مجمع تقریباً آ گیا ہے. نعرے حیدری، محمد والے محمد صلوات. سب سے پہلی چیز اربعۃ من الذنب شر من الذنب، میری طرف متوجہ ہے. گناہوں میں 4 گناہ ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. گناہ کو چھوٹا سمجھنا. والافتخار، گناہ کے اوپر پراؤڈ کرنا. پتا چلا آج اس کو ایسی ٹوپی پہنائی کہ اس کا باپ بھی نہیں سمجھ پائے گا. ٹوپی پہنانا ایک گناہ تھا، اس کے اوپر فخر کرنا اس سے بڑا گناہ. اس کا ایسا پرس مار لیا کہ اس کے فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوئی.
کمال ہے. ایک تو چوری، اس پر سے سینہ زوری، یہ اس سے بڑا. معصوم فرماتے ہیں کہ گناہ پر فخر کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے یہاں بہت توجہ رکھنا نوجوانوں، ہمارے یہاں ہسبینڈ اینڈ وائف پہ جوک بنائے جاتے ہیں، ناجائز رشتوں پہ فخر کیا جاتا ہے. شرم آنی چاہیے. جو جائز رشتہ ہے اس پہ ہم لطیفے بناتے ہیں، اور جو ناجائز رشتہ ہوتا ہے اس پہ ہم افتخار کرتے ہیں. میں بڑا اسمارٹ آدمی. یہ اسمارٹنیس نہیں ہے. یاد رکھنا، اسمارٹنس توبہ کرنے میں ہے، گناہ کرنے میں نہیں ہے. افتخار امام فرماتے ہیں گناہ سے بڑا گناہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں ہوئی نا. الاستحقار، الافتخار. تیسری چیز الاصرار. گناہ کر لیا، متوجہ ہو گئے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. گناہ کو پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. کسی گناہ کو پے در پے انجام دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ کے بعد گناہ کرنا، گناہ پر مصر ہو جانا. آپ سوال پڑھیں، میں چوتھی چیز دیکھوں گا. چوتھی چیز خوش ہونا گناہ پر، ہے نا. الاستبشار، ٹھیک ہے، گناہ پہ خوش ہونا. اللہ کوئی گناہ بھی کرے اور اس گناہ کے اوپر خوش ہو، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. افتخار کرنا، اصرار کرنا، خوش ہونا، اور گناہ کو چھوٹا سمجھنا. یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ہمارے زندگی میں کام آئیں گی. ایک صلوات پڑھیں. آدمی مرنے کے بعد کیسی زندگی جی رہا ہے، یہ دیکھ لیجیے کہ اس دنیا میں کیسی زندگی جی رہا ہے. جو یہاں جھوٹا ہے وہ وہاں بھی جھوٹا ہے. جو یہاں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ظاہر وہاں خدا کے عذاب کا شکار ہے، عذاب کا شکار ہے. جو یہاں فرما بردار ہے وہ وہاں ثواب لے رہا ہے. بہت سامنے کی بات ہے، بہت سامنے کی بات ہے. ہر انسان کے قبر میں وہی ہو رہا ہے جو اس دنیا میں وہ کر کے گیا. یہ سمجھنا، یہ جاننا بڑا آسان ہے، بڑا آسان. لیکن ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کا. ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ یہ کہیں کہ صاحب بتاؤ کیسی زندگی گزری ہے، اور کل ان کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا. کس نے آ کے آپ سے کہا کہ عذاب ہو رہا؟ منکر نکیر آئے تھے آپ کے پاس. جو شخص کسی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس پر عذاب ہو رہا ہوگا، وہ خدا کے رحمان و رحیم ہونے سے انکار کرتا ہے. نہیں جانتے تمہارا خدا رحمان ہے، تمہارا خدا رحیم ہے. اور میں نے عرض کیا کہ امام کو وہ ذاکر پسند نہیں ہے جو انسان کو خدا کی رحمتوں سے دور کر دے.
آپ کو پتا ہے رحمت، محبت، شفقت، ٹھیک ہے، آپ تصور کریں آپ کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، تصور کریں، ماں، باپ۔ خدا بندیان نے اس دنیا میں جو محبت نازل کی ہے نا، وہ صرف 1% نازل کی ہے محبت، یہاں 99% ابھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ امام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا تو وہ 100 کی 100 محبت ظاہر کرے گا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے قیامت میں اس کی رحمت اتنی عام ہوگی کہ حتیٰ یطمع ابلیس فی رحمت، کہ اس دن شیطان کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا کہ شاید آج میں بھی بخش دیا جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے بخشا صرف وہی جائے گا جو توبہ کرے گا، یہ بات کنفرم ہے، یہ بات کنفرم۔ ایک نبی گئے تھے خدا کے پاس، پالنے والے، میرے پاس شیطان آیا تھا، رو رہا تھا، منت کر رہا تھا کہ خدا مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو توبہ کر رہا ہے، تو اسے معاف کیوں نہیں کرتا؟ تو ظاہر جناب زکریا تھے، تو ان سے خدا نے کہا کہ بہت سمپل ہے، اس سے کہو کہ میں نے آدم کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے انکار کیا تھا، تو آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ تو وہ خوشی خوشی آئے گا، بھائی دیکھو تمہارا گناہ تو معاف ہو گیا، تم جاؤ بس آدم کی قبر پہ سجدہ کر لو۔ اس نے کہا زندہ آدم کو تو سجدہ کیا نہیں، قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا۔ تو جب تک انسان توبہ نہیں کرتا ہے خداوند عالم کی طرف سے مغفرت اس کو نہیں ملتی ہے۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ صرف ابھی ابھی کھلا ہوا ہے، بس ابھی ابھی کھلا ہوا۔ ابھی ذرا سا مجھے ایک سکتہ آ جائے نا، ایک ذرا سا اٹیک، ایک مائنر سا بھی پڑ جائے اور پھر میں ہاسپٹل لے جانے لگوں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ میری موت میرے سامنے ہے۔ جیسے ہی موت سامنے آتی ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ انسان لاکھ کوشش، فرعون ڈوب رہا تھا توبہ کر رہا تھا نا، موسیٰ کو آواز دے رہا تھا نا، اپنی خدائی سے انکار کر رہا تھا نا، بندگی کی طرف آ رہا تھا نا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ موت دیکھنے کے بعد نہیں، جب تک موت نہیں دیکھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نہیں قبول ہوتی ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ خدا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، 40 سال کے بعد کیا 140 سال کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے اندر توبہ کرنے کی للک پیدا کرو، لیکن توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب آتے ہیں موت کا جو خوف تھا، اس کی باتیں جتنی کرنی تھی ہم لوگ کر چکے، حالانکہ ابھی اس کے اوپر بھی ایک مجلس اور ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ موت کا خوف اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم لوگ نہیں۔ کل 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائی، جہالت کی بنیاد پر انسان موت سے ڈرتا ہے، اور دوسری بات نہیں، اگر آپ لوگوں کو بھولنا ہے تو پھر میں کل والی مجلس پھر سے پڑھوں گا۔ دنیا پرستی، دنیا پرستی انسان کو موت سے دور رکھتی ہے۔ جتنا انسان خود پہ دنیا اپنے اندر رکھے گا اتنا وہ موت سے ڈرے گا۔ تیسری چیز ہے برے اعمال، انسان کے اپنے اعمال، گناہ، اس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ قبر میں انسان کے لیے کچھ کہیں سے آتا نہیں ہے، وہ سب کچھ خود لے کر جاتا ہے۔ یہ جو برے اعمال ہیں نا، یہی اعمال اس کے لیے ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ہی انسان حالت احتضار میں پہنچتا ہے، اس کے لیے 3 چیزیں پیکر اختیار کر لیتی ہیں۔ کنیکٹ ہو گیا؟ 3 چیزیں، مسل لہ مالہ و اولادہ و اعمالہ۔ امام فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان کے لیے صورت کی طرح سامنے آ جاتی ہیں، سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کا مال ہوتا ہے، ایک طرف اس کی اولاد ہوتی ہے، اور ایک طرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ مال سے وہ پوچھتا ہے کیا کرو گے؟ کفن۔ اولاد سے پوچھتا ہے تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ بس قبر تک، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو قبر میں لٹائیں گے، چلے آئیں گے۔ پھر اعمال سے پوچھتا ہے وہ تم کیا کرو گے؟ تو اعمال اس کو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو تم نے جتنے شوق سے مال کمایا ہے اتنے شوق سے ہمیں تو انجام نہیں دیا تم نے،
بڑی بے رغبتی سے، بڑی بے دلی سے، ٹھیک ہے، مولوی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے تو ایسے کروٹ بدل کے ادھر بدل کے بڑی مشکل سے تم نے مجلسیں سنی ہیں اور اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو سنا مجھے جو کچھ بھی کیا ہے تم نے وہ کیا تو بڑی بے رغبتی سے، لیکن یاد رکھو میں جتنا ہوں جو بھی ہوں صرف قبر تک نہیں، صرف کفن تک نہیں، صرف برزخ تک نہیں، قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ کون؟ اعمال۔ سچا ساتھی ہمارے اعمال ہے، پکا دوست ہمارے اعمال ہیں۔ اولاد کے پیچھے تباہ مت ہو جانا، مال کے پیچھے تباہ مت ہو جانا، یہ سب قبر اور کفن تک کے ساتھی ہیں، تمہارا ہمیشہ باقی رہنے والا ساتھی خود تمہارے اعمال ہے۔ مال کے پیچھے مت جاؤ۔ دنیا کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا، میرے سامنے سچ دھج کے مت آنا۔ امام حسن سے امیر شام نے کہا اتنا کھلاتے ہیں آپ، اتنا کھلاتے ہیں، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ امام نے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ لا اسراف لا خیر فی الاسراف، اسراف کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام نے اسی کے جملے کو پلٹ کر کہہ دیا لا اسراف فی الخیر، نیکی کرنے میں کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ادھر آتا تھا ادھر خرچ کر دیتے تھے، جمع کر کے رکھتے نہیں تھے۔ لوگ رزق میں برکت کے لیے دعا پوچھتے۔ میں عمل بتاؤں؟ بتا دوں عمل بتاؤں۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ یہ دایاں ہاتھ ہے تمہارا، ادھر تمہارے پاس رزق آیا تو اس کو یہاں نہیں رکھو، آگے بڑھا دو۔ یہاں رکھو گے تو برکت رک جائے گی، آگے بڑھا دو گے تو آتا رہے گا۔ خدا کہتا ہے جو دیا ہے اسے خالی تو کرو، رکھے ہوئے کیوں؟ خالی کرو گے تب نہ آئے گا۔ ارے خالی کر دیں اور بعد میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہے۔ پکا ایمان ہوتا خدا پر تو یہ نہیں سوچتا بھیا جو پہلے آیا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آیا ہے، بعد والا بھی جو آئے گا وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا، اس کو چیک یہ کرنا ہے اسی میں مگن ہو گئے یا ابھی توقع ہے کہ جو دینے والا ہے بھائی وہ خدا تھوڑی بدل گیا، میرا خدا تو وہی ہے نا، وہ بدلا تھوڑی ہے۔ علامہ مجلسی کا نام سنا ہے نا؟ علامہ مجلسی کے حوالے سے بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے انسان کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، ایک انسان کو گاڑی سے پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر یہاں سے اس کو اسٹیشن تک بھی جانا ہے نا تو 2 جگہ اتر کے شیشہ صاف کرتا ہے، اتنا پیار ہے اس کو اپنی گاڑی سے۔ نوجوانوں کو بائک سے بہت پیار ہے، حالانکہ بائک لے کے قبر میں کوئی نہیں جائے گا، وہاں ریس دوسری چیز کی ہونی ہے، کوئی نہیں جائے، گاڑی سے بہت پیار ہے۔ جس چیز سے انسان، بہت غور سے سننا، مرنے کے بعد کا سفر ہے، جس چیز سے انسان پیار کرے گا اسی کے ساتھ قیامت میں بلایا جائے گا، اسی کے ساتھ قیامت میں۔ مجھے میری گاڑی سے پیار ہے، چلو آؤ گاڑی کے ساتھ آؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے اہل بیت سے عشق کرو تاکہ ان کے ساتھ محشور کیے جاؤ، جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے احتضار کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، اتنی بات کروں گا مرنے کی، اتنی بات کروں گا کہ مرنے کی بات سے پیار ہو جائے گا۔ اب نحوست والا سسٹم تو ختم ہو جائے گا نا انشاءاللہ اس مجلس کے بعد، کہ نحوست والی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد نہ کرنا نحوست ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اکثروا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ مولا کائنات کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یاد کرو، میرے گھر کے خواتین کہیں نحوست مت کرو۔ کس کی سنیں؟ خواتین کی سنیں یا حضرت علی کی سنیں؟ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ کہتے ہیں ایک شخص کے احتضار کا وقت قریب آیا، آدھا گھنٹہ قریب گزر گیا، احتضار کا وقت قریب آیا تو وہ استاد اس کے پاس گئے کہ کہو لا الہ الا اللہ، حدیث میں ہے لقنوا موتاکم
لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو کلمہ تلقین کرو. کوئی مرنے والا ہو نا تو اس کے پاس کو جا کے کہو لا الہ الا اللہ بولو، محمد رسول اللہ بولو، اس کے پاس جا کے بولو، چونکہ اس کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھے عمل کر رہا ہوگا تو بول دے گا، برے عمل کر رہا ہوگا تو نہیں بولے گا. چیک کرنا ہے، کوئی احتجاج کے وقت آ گیا تو اس کے بعد جا کے بولو لا الہ الا. قرآن پڑھو، اس کو الجھن ہوگی قرآن پڑھنے سے، اس کو الجھن ہوگی، وہ قرآن چھین کے پھینک دے گا، وہ قرآن کو بند کرے گا، وہ کہے گا کہ بھیا بند کرو قرآن، مجھے اذیت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے عشق تھا اسی چیز میں اس کو سکون ملے گا. بعض لوگوں کو میوزک سننے کا شوق ہوتا ہے، ان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے نا اس وقت میوزک لگا دو، بڑی آسانی سے روح نکل جائے. لیکن قرآن پڑھو گے تو آسانی سے روح اس کی نہیں نکلے گی، بہت اذیت میں، اس کو اذیت ہو رہی ہوگی اس وقت. کہتے ہیں کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرا رہے تھے تو کہتے نہیں 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 مت توڑو مت توڑو، میں نہیں کہوں گا میں نہیں کہوں گا، مت توڑو. بولو لا الہ الا اللہ، کہہ رہا نہیں نہیں مت توڑو مت توڑو. تو تھوڑی دیر کے بعد حالت احتضار سے وہ باہر آ گیا. یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ حالت احتضار کے وقت انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن وہ اس سے باہر آ گیا، ٹھیک ہو گیا. موت کا فرشتہ چلا گیا، وہ پھر سے زندگی پا گیا. تو استاد نے پوچھا کیا کر رہے تھے تم؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ بولو اور تم کہہ رہے ہو نہیں توڑو نہیں توڑو. کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں وہ الارم گھڑی نئی نئی بنی تھی، بڑے شوق سے کوئی جاپانی گھڑی وہ خرید کے لے کے آیا تھا، وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی. کہا جیسے ہی آپ نے مجھ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ بولو، شیطان نے وہ گھڑی ایسے لٹکا دی تھی کہ اگر بولا تو توڑ دوں گا، اگر لا الہ الا اللہ کہا تو توڑ دوں گا. تو میں نے کہا نہیں، اتنی اچھی گھڑی مجھے بہت پسند تھی، وہ میرا دل اس میں اٹک گیا. لا الہ الا اللہ، ایک گھڑی میں دل اٹک سکتا ہے، ایک گھڑی میں دل اٹک سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. خدا محفوظ رکھے، خدا بچائے. ایک بار آج اس مجلس کے بعد شکر ادا کرنا، خدایا مجلس حسین جیسی نعمت دی ہمیں، تاکہ ہمیں پتا تو چل گیا کس کس چیز میں دل اٹک جاتا ہے. بس حسین کے علاوہ اس دل کو اور کہیں نہ لگانا، حسین کے علاوہ کہیں نہ لگانا. آیت اللہ قاضی، آیت اللہ قاضی جیسی بزرگ شخصیت، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کوئی حسرت رہ گئی؟ آیت اللہ قاضی کی بات میں آپ کو درمیان بہت بتاتا ہوں، کل بھی بتایا تھا اس مجلس میں، میں بہت بات کرتا ہوں. بہت بزرگ شخصیت ہے، بہت بزرگ شخصیت ہے. ان سے پوچھا کہ کوئی حسرت رہ گئی؟ کہا ہاں بس ایک حسرت رہ گئی کہ دن میں ایک ہی بار زیارت عاشورہ کیوں پڑھتا تھا، 2 بار پڑھنا چاہیے تھا. اتنا دے رہے ہیں زیارت عاشورہ پر، اتنا دے رہے ہیں. کہا سب سے چھوٹا انعام کیا تھا زیارت عاشورہ پر؟ کہا سب سے چھوٹا انعام یہ تھا کہ جیسے ہی قبر میں اتارے گئے ویسے ہی حسین آ گئے. میرا ہے، رہنے دو، یہ میرا ہے. ویسے ہی حسین آ گئے. کیسے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ورود کہاں ہے؟ جیسے ہی ہم قبر میں باہر ہو رہے ہیں اس دن پالنے والے، اس دن ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما. یہ یوم ورود ہے. عادت بنا لو روزانہ زیارت عاشورہ کی، عادت بنا لو خلوص کے ساتھ. نہیں پڑھ سکتے چھت پہ جا کے بس کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے بس گھر میں بیٹھے بیٹھے کربلا کا رخ کرو تو مولا ابا سلام. بس روزانہ ایک سلام امام حسین کو ضرور کرو. تم ہر دن ایک بار امام حسین کو یاد کرو گے، جس دن قبر میں جاؤ گے امام حسین تمہیں یاد رکھیں گے، اور کافی ہمارے لیے کافی. میں قبر میں جاؤں اور امام حسین آ کر فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرا ہے، جاؤ تم لوگ. کسی فرشتے کی مجال ہے پھر وہاں ٹک سکے. حسین کے آنے کے بعد کسی میں مجال ہے جو مجھ سے سوال کر سکے؟ کسی میں مجال نہیں ہے، یقیناً مجال نہیں ہے. مگر مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں حسین کا بن کے جی رہا ہوں یا نہیں جی رہا ہوں. نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، کردار وہ بنانا ہوگا جو حسین چاہتے ہیں. وہ بنا کردار چاہیے، دل لگی نہ وہ دنیا سے.
किसी चीज से दिल न लगाएं, सलावत पढ़ें मोहम्मद। ये गैर मुस्तहसन है, ये खौफ, मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तलब नहीं किया गया। जब इंसान दुनिया से दिल नहीं लगाएगा, जब इंसान जहालत की बुनियाद पर मौत से नहीं डरेगा, तो जाहिर सी बात है कि मौत का खौफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो वाला होना चाहिए जो हमसे मांगा गया। मौत का खौफ कैसा है? 21-19 रमज़ान मुबारक की शब है, मौलाए कायनात के माथे पर पसीना है, आप टहल रहे हैं, बेकदी का आलम है। बेटी पूछ रही क्या हुआ? कहा कल उससे मुलाकात करना है, चूंकि खुदा से मुलाकात करना है, एक अजीम हस्ती के सामने जाना है, लिहाजा उसके लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। ये वाला खौफ चाहिए। एक मानूस दुनिया से गैर मानूस आलम की तरफ सफर है, इसलिए एक खौफ होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इंसान की जब रूह निकलती है ना बदन से, कि क्यों हुक्म है गर्म पानी मत डालो मैयत पर, करवट उसको बदलो तो आहिस्ता से बदलो, जानते हैं हुक्म है ना, कहीं चोट न लग जाए मैयत को, आहिस्ता से रखो, फेंको नहीं, पटको नहीं। क्यों? इसलिए कि रूह तो निकल जाती है, लेकिन कहीं जाती तो यहीं रहती है। देखती इतना एक ज़माने तक इस जिस्म में रही है, इतनी मानूस है कि जब इसके ऊपर कुछ भी अजियत होती है ना, उसे तकलीफ होती है, उस रूह को तकलीफ होती, वो उसके आसपास रहती। इसीलिए कहा गया कि जैसे ही मैयत हुई और तुमने गुस्ल दिया, कफन दिया और ये सब किया, तो फौरन जाके एकदम कब्र में मत लेटा दो। जब लेकर जा रहे हो तो 2 जगह रखो मैयत, आहिस्ता से जमीन पर रखो, क्योंकि उसको वहां लेकर जाकर तुम छोड़ने वाले हो, जिसके बाद उसको अकेले रहना है। कभी मानूस नहीं है उस जगह से। कब्रिस्तान लेकर जा रहे हो, एक जगह रखो, जिक्र करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जिक्र खुदा करो, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, जिक्र हुसैन करो, फिर ले जाओ दूसरी जगह, फिर रखो, कब्र में आहिस्ता से उतारो, कब्र में उतार के कब्र बंद करके फौरन मत चले आओ, थोड़ी देर बैठो वहाँ, घंटा 2 घंटा बैठो, कुरान पढ़ो, खास तौर से घर वाले, फौरन छोड़ के मत आ जाओ, वहाँ बैठे रहो। वो तन्हाई में है, वो वहशत में है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है। जितनी देर तुम कुरान पढ़ते रहोगे उतनी देर तक वो महफूज रहेगा, वो अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। ये है हालत एहतिज़ार। हालत एहतिज़ार यानी जैसे ही इंसान के मौत का सफर शुरू होता है, उसी वक्त से हालत एहतिज़ार के वक्त से, यानी उसकी रूह उसके बदन से निकलने से पहले जो वक्त आता है ना, वो वक्त बहुत अहम होता है, वो वक्त बहुत अहम होता है। अब खुशफहमी में हम लोगों को शायरों ने बहुत बहकाया, शायरों ने बहुत बहकाया। शायर आए और आने के बाद उन्होंने कहा मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर लूंगा, समझे। और शायर जो है ना, शायर ने इतना जरी बना दिया, इतना जसूर बना दिया हम लोगों को कि दुआए अबू हमजा समाली पढ़िएगा। दुआए अबू हमजा समाली जो है वो इमाम सैयद सज्जाद की सलवात और पढ़ें इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुआ में कि जिस दुआ को आपने इसको अबू हमजा समाली अपने खास साहबी को, अपने खास साहबी को रमज़ान मुबारक में पढ़ने वाली दुआ है, बहुत मशहूर दुआ है। अब आप शायरों की सुनिएगा या इमाम सैयद सज्जाद की सुनिएगा कि जिसमें आप अपने सहाबी से कह रहे हैं कि जब दुआ करो खुदावंद आलम की बारगाह में तो कब्र को, मौत को इस तरीके से याद करो। इमाम फरमाते हैं अब की सलवात पढ़े मोहम्मद
امام فرماتے ہیں کہ اب کی لخروج نفسی، ایسے دعا کرو کہ میں اپنی روح کے نکلنے پر رو رہا ہوں. اب کی میں اردو کا متن آپ کو سنا دیتا ہوں. میں قبر کی تنہائی پر رو رہا ہوں. اب کی لضیق لحدی، میں اپنے لحد کی تنگی پر رو رہا ہوں. مسخرہ ہے، مذاق ہے. امام کے معروف دعا کے جملے ہیں، مشہور و معروف، کوئی نامعلوم دعا نہیں ہے. یہ دعا ہے ابو حمزہ استعمالی. قبر کی تنہائی کو یاد کر کے روتے ہیں، قبر کے اکیلے پن کو یاد کر کے روتے ہیں، قبر کی تنگی کو یاد کر کے روتے ہیں. کہتے ہیں میں اس منظر کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب میں کبھی دائیں دیکھوں گا کبھی بائیں دیکھوں گا، ہر انسان اپنے عمل کا بوجھ اٹھا کر جا رہا ہوگا، کوئی میری طرف نہیں دیکھے گا، کوئی میری طرف نہیں دیکھے گا. یہ زندگی، دیکھیے وہاں کا جو عنوان ہے نا خدائی معاشرہ، یہ زندگی اجتماعی زندگی ہے. قبر کی زندگی اجتماعی زندگی نہیں، انفرادی زندگی. سب کو اپنی لگی بھی ہے، سب کو اپنی لگی بھی. ایک مناجات ہے، مناجات مسجد کوفہ، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پڑھیے گا اس مناجات کو. چھوٹی سی مناجات ہے، 1-2 صفحے کی مناجات ہے. میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کو ضرور پڑھتا ہوں. مولا کائنات دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من یوم لا ینفع مال ولا بنون. والے میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جس دن نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا. اللہم انی اعوذ بکا من یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. والے میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جس دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی. قیامت کا میدان ایسا میدان ہوگا جہاں ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. کون ہو تم؟ جانتے کیوں انکار کرے گی؟ وہ پہچان رہی ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن وہ منع کر دے گی کہ کہیں یہاں پر مجھ سے میرا عمل نہ مانگ لے. ایسی خود غرضی ہو جائے گی. جو ماں اپنے بیٹے کے لیے رات بھر جاگتی ہے، وہ میدان محشر میں پہچاننے سے انکار کر دے گی. ایسی خود غرضی، ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پڑھیے مناجات امیر المومنین جو مسجد کوفہ کی ہے وہ پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا عالم ہے وہاں، کون سی دنیا ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی آسانی کے لیے کچھ بات کر دوں، زیادہ ڈراؤں نہیں آپ کو، ہے نا، تھوڑا سا علاج بتا دوں تو زیادہ اچھا ہے. کیا کیا کرنا ہے. رسول خدا اپنے صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا آخری وقت ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولو. تو گونگا ہو گیا صحابی. کس خوش فہمی میں مبتلا ہے آپ؟ مرتے وقت معصومین آئیں گے، یہاں تو رسول بیٹھے ہیں، یہاں رسول بیٹھے ہیں، رسول تلقین پڑھوا رہے ہیں بولو لا الہ الا اللہ. وہ گونگا ہو گیا، بول ہی نہیں رہا. دوسری بات رسول کرتے ہیں تو بول رہا ہے، کچھ پوچھتے ہیں تو جواب دے رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بول رہا ہے. تو رسول خدا نے کہا ماں کہاں ہے اس کی؟ تو طبیب تو جان جاتا نا کیا بیماری، کیا ہے پرابلم کہاں پر ہے، مسئلہ پھنسا ہوا کہاں پر ہے. رسول خدا نے کہا ماں کہاں ہے اس کی؟ زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ ماں آئی. آپ ماں ہیں ان کی؟ کہا جی میں ماں ہوں. کہا ناراض ہیں آپ؟ کہا جی میں ناراض ہوں. نوجوانوں اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. چاہتے ہو کہ موت کے وقت آسانی ہو؟
چاہتے ہو کہ قبر میں آسانی ہو، چاہتے ہو کہ برزخ میں آسانی ہو، چاہتے ہو کہ محشر میں آسانی ہو، ماں باپ کو ماں باپ کو باران رحمت برسنے دیجیے، یہاں بھی برس رہی ہے، یہاں بھی وہاں جائیے گا تو جسم تر ہوگا، یہاں بیٹھیے گا تو روح پاک ہوگا، یہاں بھی باران رحمت۔ آپ ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کہا یہ وقت نہیں ہے ناراض رہنے کا، معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر! ماں بھی کتنی عظیم ماں تھی، کہہ رہی ہے کہ میں راضی تو ہو جاؤں گی، پہلے آپ میری ضمانت دیجیے، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہاں میں راضی ہوں، کہا آپ کی خوشی کے لیے میں راضی ہوں، اپنا بھی کام کرا لیا، بیٹے کا بھی کام کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسے موقع پر ہمیشہ انسان کو آخرت کی سوچنی چاہیے۔ ہم ہر موقع پر صرف دنیا کی فکر کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم جیسے لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آخرت کی فکر نہیں کرتے، دنیا کی فکر۔ جو آدمی ممبر پہ بیٹھنے کی نیت میں دنیا رکھتا ہے وہ آخرت بتا پائے گا؟ بولو نا، کیوں شرما کیوں رہے ہو؟ انہی سب وجہ سے میں ٹارگٹ کیا جاتا ہوں۔ جو آدمی ممبر پہ بیٹھنے کی وجہ دنیا بتائے گا وہ آخرت بتا سکتا ہے؟ جو دنیا کے لیے ممبر پہ بیٹھے گا وہ آخرت بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ایسے لوگوں کو طے مت کرو جو طے کرتے ہیں۔ اب آج سے یہ طے کر لو کہ ان کو نہیں طے کرو گے جو طے کرتے ہیں، ہے نا؟ پھر طے ہو جائے گا کتنے ذاکر ہیں کتنے تاجر ہیں۔ تاجروں کو مت بیٹھا ہونا، تاجروں کی جگہ نہیں ہے یہ، تاجروں کی جگہ نہیں ہے یہ، ذاکروں کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کی سماعت اتنی اچھی دی جاتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ایک کے بعد ایک مجلس ہے تو اس کے تقاضے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا معاف کر دو، ماں نے معاف کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے معاف کیا ویسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی جگہ معاملہ پھنسا ہوا تھا، ایک ہی جگہ۔ ماں باپ جن کے زندہ ہیں آج ہی جا کے راضی کر لینا، پوچھ لینا کوئی پرابلم تو نہیں، اور جن کے اس دنیا سے گزر چکے ہیں اپنے تمام مستحبی عمل میں اپنے ماں باپ کو شریک بنا، جو کچھ بھی میں آج کے بعد سے کروں گا، صدقہ دوں گا، نماز پڑھوں گا، نافلہ پڑھوں گا، وفیلہ پڑھوں گا، مجلس میں شرکت کروں گا، جو کچھ بھی میں مستحب عمل کروں گا سب میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہوں، وہ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ آپ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتا ہے وہ آپ ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھولو نہیں۔ ماسٹر کی ہے یہ کامیابی کی، ماسٹر کی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں رزق میں برکت ماں باپ کی خدمت میں۔ جتنا ماں باپ کی خدمت کرو گے نا، جتنا ماں باپ کی خدمت کرو گے اتنا رزق میں برکت ہو۔ یہ والی روایت کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد اپنی ہے میں ماں باپ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ روایت کمپلیٹ کر لوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے بعد رسول خدا نے اس کو ایک دعا تعلیم دی اسی وقت، کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر۔ اس نے اس کو دہرایا، رسول خدا نے پوچھا کیا دیکھ، اس کا ترجمہ بتا دو۔ یا من یقبل الیسیر، اے کم عمل کو قبول کر لینے والے، ویعفو عن الکثیر، اور کثیر گناہوں کو معاف کر دینے والے، میرے کم عمل کو قبول کر لے، زیادہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس نے یہ دہرایا تو رسول اللہ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک بدبودار شخص جو کثیف ترین اور غلیظ ترین لباس پہن کے یہاں آیا ہوا ہے اور اس سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے تلقین کیا، پڑھو اس کو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر۔
اقبل منی الیسیر وقف عنی الکثیر. اس نے پھر پڑھا، کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا وہ جا رہا ہے. وہ شخص جو ایک عذاب کی شکل میں میرے پاس آیا ہوا تھا، میں نے کہا برزخی آنکھ کھل جاتی ہے حالت احتضار میں. کہا وہ جا رہا ہے. رسول خدا نے پھر پڑھوایا، کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک خوشبودار شخص جو بہترین لباس پہن کر آیا ہوا ہے، میں اسے اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بس اس نے کہا، اس کی آنکھ بند ہو گئی. یعنی رسول خدا اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک رحمت کا فرشتہ آ نہیں گیا. یہ مت سمجھو کہ رسول خدا کے زمانے میں تھا اس لیے رسول خدا بیٹھے رہے. ہم آج بھی اگر رسول کے وفادار رہیں گے تو رسول اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک رحمت کا فرشتہ آ نہیں جائے. مولا کائنات اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو ایک طرف غضب کے ملائکہ کو دیکھتا ہے، ایک طرف رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور صفیں لگا کے دونوں کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی دوران درمیان میں معصومین کی زیارت کرتا ہے. جیسے ہی اس کی نگاہ معصومین پہ پڑتی ہے ویسے ہی اس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور فوراً موت کے فرشتے سے کہتا ہے جلدی مجھے یہاں سے لے چلو، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، مجھے ان لوگوں کے پاس رہنا ہے، مجھے ان لوگوں کے ہمراہ زندگی گزارنی ہے. بہت خوبصورت زندگی ہے موت کے بعد. آپ یقین کریں یہ یہاں کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے. وہ مزہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا جو وہاں ہے. وہ لطف جو وہاں ہے، جو گرم وہاں ہے، جو وسعت وہاں ہے، جو سکون وہاں ہے، وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس چھوٹی سی عارضی دنیا میں گم مت ہو جانا، جو فرما رہے ہیں گم مت ہو جانا. امام جعفر صادق علیہ السلام شخص آیا، زکریا نام ہے اس کا، مسیحی ہے، نیا مسلمان ہوا ہے. آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول میری ماں تو ابھی تک مسیحی ہے، اور میری ماں کا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے کھانا بھی اسی کے ساتھ کھانا پڑتا ہے. امام نے پوچھا کہ خنزیر بھی کھاتی ہے تمہاری ماں؟ کہا نہیں، اس طرح کے کوئی نجس جانور نہیں کھاتی. کہا پھر ہر وقت کا کھانا ماں کے ساتھ کھایا. ماں ہم مذہب نہیں ہے، ماں مسیحی ہے، بیٹا مسلمان ہوا. کہا ہر وقت کا کھانا ماں کے ساتھ کھایا کرو، اور کوشش کیا کرو پہلے ماں کا پیٹ بھر جائے پھر اپنا پیٹ بھرنا. کمال اخلاق کا مظاہرہ کرنا، کمال ادب کا مظاہرہ کرنا. وہ یہی کرتا تھا، دن بھر اپنی ماں کی خدمت. مسیح تھی. تو ایک دن ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو سچ میں مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا ہاں میں سچ میں مسلمان ہو گیا. تو کہا پھر میری اتنی خدمت کیوں کرتا ہے؟ کہا وہ جو نبی کے نواسے ہیں، وہ جو نبی کے بعد امام ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے مجھ سے. کہا لیکن یہ اس کام کا حکم تو انبیاء دیتے تھے، ماں باپ کی خدمت کا حکم تو انبیاء دیتے تھے. کہا اسی سلسلے سے تو یہ آئے، سلسلہ امامت اسی سلسلے کا تو نام ہے. کہا اگر واقعی تجھے دین یہی حکم دے رہا ہے تو پھر ان سے جا کے کہہ کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ دین زبردستی نہیں پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. میں نے کہا نا کسی کو اذیت دے کے دین نہیں پھیلایا جا سکتا، دین صرف اخلاق سے پھیلتا ہے. 2 نمازیں صرف پڑھی ہیں اس نے، صرف 2 نمازیں، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی. ظہر کی نماز میں اس کو اتنا لطف آیا کہ اپنے بیٹے سے پھر کہتی ہے کہ مجھے ایک بار پھر وہ نماز پڑھا جو نماز تو نے پڑھوائی تھی. تو بیٹے نے کہا کہ اب عصر کا وقت آ جائے گا تو وہ نماز بھی پڑھوائیں گے. عصر کی نماز جیسے پڑھوائی ویسے ہی حالت احتضار میں اس کی ماں چلی گئی، اور امام نے اسے نوید دی کہ پوری زندگی مسیحیت میں گزارنے والی اس دنیا سے اس طریقے سے گزری ہے کہ وہ خدا سے راضی ہے، خدا اس سے راضی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا پاسٹ کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. 2-3 چیزیں بہت مضبوطی کے ساتھ حاصل کرو، معرفت اور ایمان.
ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے، جاہلانہ ایمان نہیں، معرفت کے ساتھ ایمان، معرفت کے ساتھ ایمان۔ اور جو اس ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، آپ یقین جانیں عاقبت بخیر ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوال کے حوالے سے، فشار قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم بہر آ چکے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بھی کوشش کروں گا میں کہ، حالانکہ کل بہت ہی زیادہ شیڈول ٹائٹ رہے گا، کل میری 12 بجے ٹرین بھی ہے، تو اس کے اعتبار سے مجھے اور بھی 1 گھنٹے کے اندر ہی کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ طولانی میں نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آیا تفصیل کے ساتھ دس کروں گا۔ صلوات پڑھیں بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ مار دیے جاؤ۔ کہتے ہیں موت نحوست ہے، رسول کہہ رہے مر جاؤ اس سے پہلے کہ مارے جاؤ، یعنی اپنے اندر موت کا اشتیاق پیدا کرو۔ نہیں، میں جملہ بدل کے کہوں، خود خدا کے پاس جاؤ اس سے پہلے کہ پکڑ کے لے کر جاؤ۔ بہت سامنے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں پلٹ کے جانا ہے، مگر کچھ لوگوں کے اندر اتنا اشتیاق ہے کہ خدا خود کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا۔ کیا اشتیاق ہے، صرف اس کو جانے کا اشتیاق نہیں، خدا کو اتنا اشتیاق ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میرے بندے پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرا خدا مجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان دیکھیے، کسی کو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ 10ویں امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ موت ایک حمام کی طرح ہے، کسی کو زبردستی پاک کیا جائے یہ اچھا ہے، یا پاک ہو کہ کوئی موت کا استقبال کرے یہ اچھا ہے؟ موت کے ذریعے سے پاک ہونے سے اچھا ہے کہ موت سے پہلے پاک ہو جائیں۔ اور جب ہم موت میں داخل ہوں تو موت ہم سے ڈر رہی ہو، ہم موت سے نہ ڈر رہے ہوں، اس طریقے سے ہم موت کا استقبال کریں۔ اور ہمارے پاس ایک بہترین درسگاہ ہے کربلا کی شہید، ایک بہترین درسگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس درسگاہ میں آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے گا نا، جتنے پروفیسر ہوں گے سب عمر دراز ہوں گے۔ کربلا ایسی درسگاہ ہے جہاں 6 مہینے کا مجاہد بھی ایک مدرس ہے، ایک ششماہا بھی جو ہے وہ بھی درس دے رہا ہے، 4 سال کی بچی بھی جو ہے نا وہ بھی پڑھا رہی ہے، وہ بھی درس دے رہی ہے، صبر کا، استقامت کا، کٹ جانے کا۔ آپ ذرا تصور کریں، میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا کربلا میں جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، کبھی کبھی اپنی بیٹی سے پوچھا کیجئے، آپ کے پاس جو بیٹیاں ہیں نا 4 سال کی 5 سال کی، ان سے کبھی بات کیا کیجئے کربلا پہنچانے کے لیے، کیسے وہ انٹرویو بڑا عجیب تھا۔ ایک شخص مائک ہاتھ میں لیے ہوا ہے، ایک 4 یا 5 سال کی بچی سے پوچھ رہا ہے کبھی تم کو پیاس لگی ہے؟ اس نے کہا پیاس لگی ہے۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیاس لگی ہو اور پانی تمہارے آس پاس نہ ہو؟ کہا ہاں ایسی بھی پیاس لگی ہے کہ میرے آس پاس پانی نہیں۔ کہا اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہو تو تمہیں کون یاد آتا ہے سب سے پہلے؟ پیاسی ہو، بھوکی ہو، سب سے پہلے کس کو یاد کرتی ہو؟ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اس سے پوچھی، اور پوچھتے پوچھتے اس سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی نے تمہاری ماں کو مارا ہو؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی نے تمہارے باپ کو مارا ہو؟ تم کھڑی ہو اور کوئی تمہارے چچا کو مار رہا ہو۔ میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، سوال پوچھنے والا پوچھ رہا تھا، چھوٹی سی بچی رو رہی تھی، یعنی اسے ان سوالوں سے دہشت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی میری نگاہوں کے سامنے میرے گھر والوں کو مارے، کوئی میرے گھر والوں کی حرمت کو پامال کرے۔
اللہ اکبر. وہ رو رہی تھی اور جانتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں حسین کی بیٹی کے لیے رو رہی ہوں، میں حسین کی اس مظلومہ کے لیے رو رہی ہوں، میں حسین کی اس پھول جیسی بچی کے لیے رو رہی ہوں جسے بڑے نازوں سے پالا گیا تھا، بڑے نازوں سے پالا گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس چیز کا تذکرہ کریں، کس مصیبت کا تذکرہ کریں. میں جب سے اس منبر پہ بیٹھ رہا ہوں اسی 4 سالہ بچی کی مصیبتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں پہلی مجلس سے اسی حسین کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. آج آپ کو تابوت بھی برآمد کرنا ہے اس بیٹی کا. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر جانے والی، سینے کے بل لٹا دی جانے والی بچی کس طریقے سے اپنا سینہ چھلنی کر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین. بچی بظاہر 4 سال کی ہے لیکن صرف کربلا میں پیاسی نہیں ہے. 4 سالہ بچی کو جب کوفے سے شام لے جایا گیا تو اس کی گردن کو بھی انہی رسن میں باندھ دیا گیا جس میں بڑوں کو باندھا گیا تھا. نہ بیٹھ سکتی ہے نہ ساتھ چل سکتی ہے. روایتیں کہتی ہیں پیاس کی شدت اتنی ہے کہ راہ چلتے اگر کسی سے پانی مانگتی ہے تو تازیانے لگائے جاتے ہیں. جناب محمدی اشتہار لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو جناب عباس کے سر کو نیزے پر اٹھائے ہوا تھا وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ پانی کا ایک قطرہ گرا. اس نے آسمان کی طرف دیکھا بادل نہیں ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا. تھوڑی دیر کے بعد سر کو جھکاتا ہے، کیا دیکھتا ہے گردن کٹی ہوئی ہے.